بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ عید الفطر کا وقت قریب ہے اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت بھی رکھی ہے کہ بھائی صدقۃ الفطر ادا کیا کرو۔ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے، کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں ہے، یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ ان سے فائدہ ہو جائے گا۔ کس پر واجب ہے؟ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ساز و سامان یا اس کی قیمت ہو تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہوا کرتا ہے۔ یاد رہے اسی طریقے پر وہ اشیاء جو ضرورت سے زائد ہیں، جن کا استعمال پورے سال نہیں ہوتا، وہ بھی اسی تحت میں آتی ہیں کہ ان کی مقدار بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، جو اس کی قیمت ہے اس کو پہنچ جائے تو ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی۔ اسی طریقے پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ یہ اصل وقت عید الفطر سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر رمضان کے شروع میں بھی ادا کر دیں تو وہ ادا ہو جائے گا۔ مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے تو 1 سا، اور یہ تقریباً 3.5 کلو بیٹھتا ہے، اور اگر گیہوں سے دیا جائے، گندم سے دیا جائے تو یہ نصف سا ہے اور جس کی مقدار 2.25 کلو بیٹھتی ہے۔ اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حضرات جو مہینے کے 1 لاکھ روپے کمانے والے ہیں تو وہ کشمش کے ذریعے سے ادا کریں، جو کے ذریعے سے ادا کریں تاکہ اس میں غربا کا زیادہ فائدہ ہو، اور جو نیچے کے حضرات ہیں، جو کم مالدار ہیں یا تھوڑے غریب سے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ گیہوں کے ذریعے ادا کریں۔ البتہ ضرور ادا کرنا ہے، سب کو ہی ادا کرنا ہے۔ دیکھ اس کو تو اس کے بارے میں بھی بہت تفسیر فقہاء کرام نے لکھی ہے اور بیان کیا کہ بھائی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور اسی طریقے پر نواسا نواسی کو دینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا اور نہ بیوی اپنے شوہر کو صدقۃ فطر دے سکتی ہے۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ مثلا بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، وغیرہ وغیرہ جو اس طرح کے ہیں، ان تمام کو خالہ خالو، پھوپا پھوپھی، ان تمام کو دینا جائز اور درست ہے، بشرطے کہ وہ ان تمام کے مستحق ہوں اور وہ غریب ہوں۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، اس کے اوپر یہ واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کا صدقہ فطر ادا کرنا، نکالنا ضروری نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے اور نہ ماں باپ کی طرف سے، یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور نہ شوہر کی طرف سے۔ لیکن مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اسی طرح اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر اولاد بالغ ہے تو اس کی طرف سے دینا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر مؤنث اولاد ہے تو وہ چاہے بالغ بھی ہو تو تب بھی اس کو دینا ہی پڑے گا ان کی جانب سے بھی۔ اگر وہ اپنی بیوی کی جانب سے دے دے تو بہتر ہے، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی دینا ضروری نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کی عیالداری میں ہو۔ البتہ اگر لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ فطر ادا کریں گے۔ یہ بالغ ہیں لیکن بیچارے مجنون ہیں، سمجھ نہیں سکتے، تو ان کی طرف سے اس کے والد ہی ادا کریں گے۔ اگر گندم کے علاوہ کوئی غلہ، باجرہ، چاول، دال کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت جو گندم کی قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کر دے گا، اور جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ اس کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ کچھ باتیں ان کو مکمل کرنے کا اور ان مسائل کے اوپر پورا اترنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں یہ ہمیں بہت فائدہ دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ انہی باتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، پرکھنے کے لیے، اگرچہ ہماری نظر میں یہ چھوٹی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے درجے بہت بڑے ہوئے ہیں۔
اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔